اس لیے جن باتوں میں ہمیں علم ہی کوئی نہیں، خدا نے فیصلہ فرمایا کہ میں خود کروں گا، آپ کو یا مجھے کیا حق ہے کہ خام خواہ اندازے لگائیں کہ خدا معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، مگر چاہے گا کیوں؟ انصاف کے مطابق اور رحم کے مطابق. ظلم نہیں کرتا خدا، یہ سیدھا اصول ہے. تو جو بھی معاملہ ہوگا اگر وہ شخص مجبور ہے تو خود یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ خدا ظلم نہیں کرے گا اس پر. جی. تو دوسرا سوال ہے کہ حضور کے خطبات کچھ عرصے سے شروع ہیں انعام یافتہ لوگوں کے متعلق. ختم بھی ہو گئے اور ابھی تک اب شروع کہہ رہے ہیں. وہ تو ختم ہو گئے تھے. جی. ویسے تو جاری رہے گا ذکر انعام یافتہ لوگوں کا. جی جی جی. لیکن وہ سلسلہ ختم ہو چکا، اس کے بعد موضوع کی بات بھی آ گئی. جی جی. وہ اب سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جی جی. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کا ذکر تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیوں کی تھی کہ اے خدا تو یہ ذمہ داری میرے بھائی پہ سونپ دے، مجھ پہ نہ سونپ. جی. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کمزوری کا اظہار بھی فرمایا تھا. وہ کمزوری کون سی تھی اور وہ آدمی وہ تو میں نے خود میں بیان کیا تھا. اس آدمی کا ذکر نہیں تھا. وہ آدمی کون تھا جو ان کے ہاتھوں؟ نہیں اس کا تو وہ تو ایک ذکر تھا. اصل مجبوری جو بیان انہوں نے یہ کی تھی، دو باتیں بیان کی. ایک یہ کہ جس قوم کی طرف تو مجھے بھیج رہا ہے ان میں ایک آدمی مجھ سے مارا گیا ہے. اور خدا نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ مکہ مارا تھا، لڑائی ہو رہی تھی. مارنے کی نیت سے نہیں بلکہ چھڑانے کی نیت سے، کیونکہ مضبوط تھے. اور مکہ ایسی جگہ لگ گیا جو بعض پکن پٹی پر لگ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. اس سے وہ مر گیا، بل ارادہ قتل نہیں کیا تھا. حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا کہ میرا اس قوم پر ایک خون ہے، وہ بہرحال مجھے قاتل سمجھتے ہیں اور میری تلاش میں ہیں، تو میں کام کیسے کروں گا اگر مجھے پکڑ کے جیل میں بھیج دیں یا جو بھی سلوک کرنا کریں. دوسرا انہوں نے عرض کیا کہ اے خدا تو جانتا ہے میں لکنت کے ساتھ بولتا ہوں اور مجھے پوری طرح بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، یعنی گفتگو کا، کیونکہ میری زبان حائل ہو جاتی ہے، اٹک جاتی ہے. اور فرعون کے دربار میں جا کر پھر یہ بات کرنا اس طرح میں شاید اس حق کو ادا نہ کر سکوں. تو میرا بھائی افصح منی، مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اس کو چن لے. یہ میں نے بتایا تھا. اور ساتھ یہ بتایا کہ جب خدا کسی کو چنتا ہے ان باتوں کے علم کے باوجود تو وہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ اس کو توفیق دے. چنانچہ حضرت موسیٰ وہاں گئے اور کسی نے قتل نہیں کیا. حکومت کو یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ اس جرم میں ان کو پکڑے. اور دوسرے معاملے میں حضرت ہارون خاموش بیٹھے رہے اور ساری گفتگو حضرت موسیٰ سے ہوئی. حضرت موسیٰ کے دونوں اندازے جو حقائق پر مبنی تھے غلط ثابت ہو گئے اور بظاہر ان حقائق کے خلاف خدا کا فیصلہ تھا وہ سچا ثابت ہو گیا. یہ مضمون تھا جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ممکن ہے جلدی میں وضاحت نہ کر سکا ہوں. اس پر اگر کوئی سوال ہے تو فرمائیے. جی. یہ دونوں بھائیوں کا اس وقت نبی ہونے کی کیا حکمت تھی اللہ ایک ہی زمانے میں؟ انہوں نے درخواست کی. میں نے یہ بتایا تھا کہ وحبت ہے. درخواست کی، خدا نے درخواست تو منظور کر لی مگر دلیل غلط ثابت کر دی. اگر دلیل کو سچا مان کے خدا درخواست قبول کرتا تو پھر خدا کا فیصلہ غلط تھا. یہ باریک معاملہ سمجھنے والا ہے. اگر حضرت موسیٰ کی دلیل ٹھیک تھی تو پھر خدا کا ہوا کہ یہ فیصلہ توبہ ہو گئی، شکریہ مصطفیٰ نے مجھے بتا دیا، مجھے نہیں علم تھا، اور اب میں تیری بات مانتے ہوئے تیری دلیل کو قبول کرتے ہوئے اس کو نبی بناتا ہوں. یہ کیسی معیوب بات ہے اور خدا کے حق میں درست نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے کیسا پیار کا اظہار فرمایا کہ تیری دعا میں مان جاتا ہوں، دلیلیں چھوڑو. وقت آیا اور بتا دیا کہ موسیٰ کی دلیلیں دونوں غلط نکلی. نہ قتل میں محفوظ ہوئے، نہ زبان رکی، اور ایسی شاندار گفتگو کی ہے فرعون سے کہ فرعون کا منہ بند کر دیا.
तो खुदा का फैसला गलत नहीं हुआ करता। उस चूंकि नबूवत नेमत है, उसकी शान है जिसको चाहे बगैर दलील के भी अता कर दे। समझ गए हैं? ठीक है, जज़ाकल्लाह। और आपका दोनों सवाल हो गए हैं? अच्छा। कल मजलिस सवाल और जवाब बाद नमाज मगरिब व इशा मुनक़िद होगी इसी तरह जिस तरह आज हुई है। तो जो दोस्त बगैर सवालात के रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल उनको मौका मिल जाएगा। और जिन अहबाब ने नमाज से कबल खाना तनावुल नहीं फरमाया वो इस मजलिस के मान बाद खाना तनावुल फरमा लें, उनके लिए खाना मौजूद है। और मज़ीद आपको ये याद कराता हूँ कि छुआरे भी मौजूद हैं। जिनको छुआरे खाने हो वो भी ले लें इनसे। ये तो बात की बात बुहारी पार्टी छोड़े इस बात को। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।